حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ باہر دھوپ میں بیٹھنے والے بھائی اندر تشریف لے آئیں۔ پہلی صفوں کا ثواب آپ صرف آدھے گھنٹے کی دھوپ کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو خطبات میں اسلام اور ایمان کے عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت کتاب میں و عرض کی۔ سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ روئے زمین پہ سب سے بڑی نعمت اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی پر کامل اور بغیر کسی ملاوٹ کے صاف ستھرا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کے کائنات میں دولت کوئی نہیں ہے، اور جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں تلاش اور فقیر اور کوئی نہیں۔ اللہ جلال والاکرام نے بدترین مخلوق صم بکم عمی فہم لا یعقلون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جو انسان اپنی عقل کو بروئے کار لا کے اللہ جلال والاکرام کی وحدانیت کو سمجھ نہیں پاتا وہ سب سے بدترین ہے۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نظریہ دنیا میں موجود ہے۔ سب سے شاندار نظریہ وہ ہے جو اللہ جلال والاکرام نے عقیدہ توحید کی صورت میں عطا کیا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے آپ کی زندگی کا کوئی سا مسئلہ ہو، جب تک آپ کے پاس عقیدہ درست موجود نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہیں ہیں، در حقیقت آپ انتہائی ناکام ہیں۔ وقتی طور پہ لگتا ہے ایسا کہ یہ بندہ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود بڑا آسودہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بات گزشتہ خطبے میں عرض کر چکے ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک دنیا کے خاتمے کے بعد ایک جہان ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہے، اور جو عقیدہ توحید کے حامل ہیں ان کے لیے اللہ جل والاکرام نے آخرت بنائی ہے۔ من کان یرید العاجلہ فعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ مشرک، کافر، منافق، ان کی ساری نموتاز کا مرکز محض دنیا ہوتی ہے۔ یہ آنے والے کل پہ انہیں کوئی اعتبار نہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، انہیں اس پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی محنت مشقت کرتے ہیں ساری اس دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ۔ محنت وہ کرتے ہیں، دیتے پھر بھی ہم جسے چاہتے ہیں دیتے تھے، جسے نہیں چاہتے دیتے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، لیکن چونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کوئی محنت کی نہیں، اللہ کی توحید پہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، رب الجلال والاکرام کی وحدانیت پہ ان کا کوئی اعتبار ایمان نہ تھا، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم ان سب کو جہنم میں پھینک دیں گے، یصلاها مذموما مدحورا، انتہائی تکلیف دے، رسوا کرنے والا، تقریب ٹھکانا۔ ومن کان یرید الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن
کفر کی ملاوٹ نہیں ہے، توحید میں شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر اللہ سے بڑا قدردان بھی کوئی نہیں۔ ایک عمل دنیا کی نگاہوں میں بھلے سے بہت معمولی رہا، اللہ جلال والاکرام کے ہاں اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جلال والاکرام ساری کائنات کو اپنی بارگاہ میں جمع کر لے گا۔ جمع اللہ الناس یوم القیامہ لا ریب فیہ، وہ دن جس نے آنا ہی آنا ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ساری انسانیت کو وہاں جمع کر لے گا اور پھر فنادى مناد، اعلان کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، لمن اشرک فی عملہ، ہر اس انسان کے لیے جو اپنے اعمال میں شرک کرتا تھا، وہ عمل للہ احدا، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس میں کسی اور کی شراکت تھی، کسی اور کو اس نے شریک بنا دیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، آج نیکیوں کا برائیوں کا صلہ بدلہ دیا جا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بدلہ دینے والا نہیں۔ تم جو کچھ زندگی میں کر کے آئے ہو اس کی قیمت صرف اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے اور کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں۔ فنادى مناد لمن اشرک فی عملہ، وہ جو اپنے اعمال میں اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک بناتا رہا، اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، چونکہ تیرا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں تھا، تیرا عقیدہ اللہ پہ غیر متضبط نہیں تھا، تو منزل تھا، منرکب تھا، اپنے ایمان میں تو اللہ کے ساتھ اور سہارے ڈھونڈتا رہا دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے۔ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، چونکہ تو نے صرف ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، جا جن کے لیے کرتا رہا ان سے آج جا کے اس کی جزا دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس دن اللہ کے علاوہ جزا دینے والا ہوگا وہاں تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ بہت بڑے بڑے طاقت رکھنے والے جن کی عظمتوں کے مینار آسمان کی پہنائیوں کو طے کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ بے پرواہ ہے شرک کرنے والوں سے بھی اور ان سے بھی جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا۔ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان، عقیدے میں، عمل میں، زندگی کے بیان میں، اپنے معاملات میں، اپنی سیاست معیشت میں اس کے ساتھ کبھی کسی کو کسی حال میں شریک نہیں بنانا، اس کی کبھی کسی صورت میں مخالفت نہیں کرنی۔ ہاں انسان کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سرکشی نہیں۔ فرق ہے، غلطی اور ہے سرکشی۔ اللہ کو چیلنج کرنا یہ سرکشی ہے، اس کے مقابل میں کسی اور کو کھڑا کرنا یہ بغاوت اور سرکشی ہے۔ غلطی ہوتی ہے، اللہ غلطیاں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سرکشی معاف نہیں ہوتی۔ اس کی ذات گرامی کا انکار کرنا، کفر کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں مانتا۔
اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وسائل بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈھیل نامتناہی ہو۔ کیا کافروں کو موت نہیں آتی؟ کیا وہ دنیا میں اللہ جلال والاکرام کے عذابوں کا شکار نہیں ہوتے؟ ایمان کا معنی اللہ کی بغاوت پر سرکشی نہیں، اور عقیدہ توحید کا معنی وہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی اختیارات میں، حق عبودیت میں کبھی کسی حال میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا۔ انسانوں کی بدقسمتی یہ، ہم بہت معمولی مفادات کے لیے اپنا عقیدہ اور ایمان ان مفادات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اور پوچھا گیا اللہ کے نبی من ای ذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کیا؟ سب سے بڑا گناہ فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا حالانکہ وہ تیرا خالق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ بات بڑی مارکیٹ کی ہے۔ ایو ذنب اکبر، حضور سب سے بڑا گناہ فرمایا ان تدعو للہ ندا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، وهو خلقک، حالانکہ وہ اکیلا تیرا خالق ہے۔ یہ در حقیقت توجہ دلائی ہے انسان کو، تجھے وجود کس نے بخشا، تیرے لیے زمین کس نے بچھائی، تیرے سامنے آسمان تک، آسمان کی چھت کس نے پھیلائی، تجھے یہ نعمتیں کس نے دی۔ اللہ کی قسم میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسانی عقل و دانش ابھی روئے زمین پہ وہ کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتوں کا احساس کر سکے، شمار کر سکے، لیکن تیرے جسم میں ایک نعمت، صرف ایک نعمت، یہ جو سانس تو اپنے پھیپھڑوں میں کھینچتا ہے، قسم ہے رب الجلال والاکرام کی، اگر وہ آسمان والا تجھے اس سے محروم کرتے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تجھے سانس دے سکے۔ بنے ہوئے وینٹیلیٹر بنے ہوئے، وہ آپ کا منہ کھول کے آپ کے پھیپھڑوں میں ہوا بھرتے رہیں گے، کھینچتے رہیں گے، آپ کا دل پمپ ہوتا رہے گا، لیکن کتنے دن؟ اس کی دی ہوئی سانس سے تو چلتا ہے، اس کی دی ہوئی سانس سے تو بولتا ہے، وہ تجھے ہوا دیتا ہے، تو حرکت کرتا ہے، وہ تجھے ہوا دیتا ہے، تیرا جسم زندگی محسوس کرتا ہے، اور وہ جو تیرا ڈاکٹر نے مجھے وینٹیلیٹر دیا ہے، ڈاکٹر خود کہتا ہے بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اب تو آپ کی تسلی کے لیے وینٹیلیٹر پر رکھو۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، تو ذرا اس بات پہ توجہ کر، تو کسے شریک بناتا ہے؟ تیری تخلیق میں جس کا کوئی کردار ہے؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا اسی نے بنایا ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی، اور پھر اللہ جلال والاکرام نے چیلنج کیا انسان، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور کائنات کے سارے جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، جنہیں اللہ کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حق عبودیت میں تم شریک بناتے ہو، لاؤ مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، زمین کے بنانے میں ان کا کردار کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اللہ
ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کوئی لکھی پڑی بات، کوئی ایسی دلیل جس سے انسانی قلوب و اذہان تصدیق کر لے کہ واقعہ اللہ کی اس کائنات میں، اس کی تخلیق میں فلاں کا بھی کچھ کردار ہے. کوئی ایک دلیل آسمان و زمین کے سارے نظام میں ایسی. جاؤ میرے بھائیوں، سوچو، ٹٹولو، دیکھو کوئی ایک ایسا نفس ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کا شریک رہا. واللہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنی بڑی سچائی ہے کائنات کی، اور اللہ تعالیٰ والاکرام اسی بات پہ انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے. بنایا تجھے میں نے، رزق تجھے میں دیتا ہوں، آسمان و زمین کی ساری نعمتیں تیرے لیے میں نے مسخر کی ہیں، اور تیری بدقسمتی کیوں شرک کو سب سے بڑا جرم کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ. بیٹا کچھ ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. بابا کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم. جناب لقمان علیہ السلام نے صاحبزادے کو نصیحت کی، اللہ نے قرآن میں وہ سارا کچھ بیان کر دیا. یہ ظلم عظیم کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو جسے اللہ کے برابر کھڑا کر رہا ہے نا، وہ تو خود تیرے جیسا ہے. اس کے برابر صرف وہ کھڑا ہو سکتا ہے جو کائنات کی تخلیق میں اس کا شریک رہا ہو. یہ تو خود مخلوق ہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. کیوں انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو؟ یہ کچھ بھی آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی کردار نہیں رکھتے. کردار تو پور رہا وهم یخلقون. یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اللہ نے انہیں تخلیق کیا. جو مخلوق ہو اسے خالق کا حق دیا جا سکتا، یہ فرق ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز کے دھوکے میں مبتلا ہو؟ کیا عقید ہے؟ تم دیکھتے ہو وہ بہت بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کی عظمتیں بڑی ہیں، اس کی تقدیس بہت ہے. وہ زمین کے اوپر تھا تو بڑا صاحب کرامت تھا، وہ زمین کے نیچے چلا گیا تو معجزے اس کے ہاتھ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے. یہ سارے فلسفے جتنے تم نے گھڑے ہوئے ہیں تمہیں دیکھنا چاہیے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تخلیق اس نے کیا، تصویر اس نے کی، تجھے شاندار انداز سے بنایا اس نے. فی ای صورت. تو اتنا کمزور ہے، یہ تیرے مشکل کشا، یہ تیرے حاجت روا، یہ تیرے بنائے ہوئے داتے اور تیرے بنائے ہوئے بڑے بڑے جتنے بھی پیر و فقیر ہیں اپنے ٹھکانے ہیں. یہ تو خود اس قابل نہ تھے کہ اپنی مرضی سے اپنی تصویر سازی کر سکتے. تیرے رب نے کیسے چاہا انہیں بنا دیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. نہیں پتا ہوتا، بڑے ماہر ڈاکٹر ہوں گے، سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، آلات آپ کے پاس بڑے جدید ہیں، وسائل اللہ نے بہت دیے ہیں. پاکستان میں نہ صحیح، امریکہ میں صحیح، برطانیہ میں صحیح، یہاں وہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹر آپ اپنے گھر میں جمع کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کوئی ہے ہی نہیں اور قیامت تک ہوگا نہیں جس کی مرضی سے بچے کی تصویر بنے پیٹ میں. وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے. اس لیے صرف وہی حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے سر مسجود ہوا جائے. کوئی نہیں ہے اس قابل. اور یہ مسئلہ سمجھو، قرآن مجید میں اللہ جلالہ والاکرام نے جا بجا اپنی ربوبیت کی علامتیں بیان کر کے اپنی الوہیت بنوائی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو.
صرف رب کی عبادت کریں، کیوں کریں؟ اور بھی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا جو اس کے مقرب ہیں، جو اس کے منتخب کتاب و ہیں، سنت کا دائی بیت جو ہمیں الحکمہ۔ اس کے قریب کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان کی کر لیں؟ فرمایا نہیں، اعبدوا ربکم، صرف رب الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے کہ وہ خالق ہے تمہارا بھی اور تم سے پہلے لوگوں۔ عبادت اس کی ہوتی ہے جو خالق ہوتا ہے، اور خالق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے زمین کو فرش بچھانے والا، آسمان کو چھت پھیلانے والا، آسمان سے بارشیں برسانے والا، اور پھر تیرے لیے زمین کے سینے پھاڑ کے رزق اگانے والا۔ بہت ترقی ہے پیروں کے دموں میں، فقیروں کے تعویذوں میں، ملاؤں کے چلوں میں، ان داتاؤں کے مشکل کشاؤں کے دم جھاڑوں میں بڑے فوائد ہوئے۔ کتنے زمین کو اچھی طرح ہل چلا کے اسے تیار کرو اور کسی ماہر زراعت سے مشورہ دے کے بہت بہترین شاندار موسمی حالات محکمہ موسمیات سے پوچھ کے زمین میں بیج کاشت کرو، اور پھر اب اللہ کس بولتا ہے؟ اب اس سے آگے نہ سائنس کی سائنس کام کرتی ہے، نہ ماہر زراعت کی مہارت کام کرتی ہے، نہ پیروں فقیروں کے دم جھاڑے کام کرتے ہیں۔ اس سے آگے اب اللہ کس بولتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پکی ہوئی تیار کھڑی ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، فخر سے پھولا سینہ پھول کے کپا بن جاتا ہے۔ اتنی شاندار فصل ہے، دفعتاً آسمان سے بادل، تھوڑی سی ہوا چلی، گڑگڑاہٹ شروع ہوئی، اولے برسے، صبح تک چٹکل میدان ہوتا ہے، وہاں دکھتا کچھ نہیں۔ کوئی سائنس، کوئی پیر فقیر اسے بچا سکا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام بار بار اپنی عبودیت منواتا ہے، اپنی ربوبیت کے توسط سے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، لوگوں اس سوال پہ غور کرو، آسمان و زمین کس نے بنایا ہے؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، یہ جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی بالآخر اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ، آسمان سے پانی آئے گا تو آئے گا، ہمارے بس کی بات ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اللہ کہتے ہیں جاؤ سارے مل جاؤ، اگر ہم زمینوں کا پانی گہرا کر دیں، آسمانوں سے رحمتیں اتارنا بند کر دیں، کوئی ایسا ہے فمن يأتيكم بماء معين، یہ بہتے ہوئے چشمے، یہ چلتے ہوئے دریا، یہ معجزن سمندر، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ نہروں کے کناروں پر، یہ نہروں کے پانیوں سے سیراب ہوتی ہیں، اگر بماء معين یہ بہنے والا پانی ہم روک لیں، فمن يأتيكم، کوئی ہے کائنات میں؟ موسمیاتی تبدیلی پر فرانس میں کانفرنس ہو رہی ہے، 60 ممالک کے سربراہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سیلاب بہت زیادہ ہے، کہیں موسم بہت سرد ہے، کہیں غیر متوقع طور پہ گرم ہے، کوئی تبدیلی، کوئی نظام قدرت میں آج تک کوئی مداخلت ہو سکی؟ اللہ کی قسم تیرا رب کہتا ہے فمن یأتیکم بماء معین، جاؤ ان سارے داتاؤں کو اکٹھا کرو اور انہیں کہو کہ ایک پانی کا چشمہ جو ہم نے خشک کر دیا تھا اسے ذرا دوبارہ چلا کے دکھائیں۔ وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا
پانی کے چند قطرے تمہارے لیے پیدا کر سکے اور ان قطروں سے تمہارے لیے اناج پیدا کر سکے. بل ہم قوم یعدلون. اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ پہ چیلنج کرتا ہے الہم اللہ. جب خالق میں ہوں، آسمان و زمین بنائی میں نے ہے، بارش میں اتارتا ہوں، رزق میں پیدا کرتا ہوں، تو مجھے چھوڑ کے غیروں کے پاس نہیں جاتے ہو. الہم اللہ. الہ تو وہ ہے جو خالق ہے، الہ تو وہ ہے جو رازق ہے، الہ تو وہ ہے جو زمینوں سے سبزے اگاتا ہے، الہ تو وہ ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے. اللہ کی قسم نہ آئے ہم اتارنے کی قدرت نہیں رکھتے، آنا شروع ہو جائے ہم روکنے کی قدرت نہیں رکھتے. الہم اللہ. پھر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. ہاں، کسی کی تقدیس کا، کسی کی عظمت کا، کسی کی پاکیزگی کا، رفعت و عظمت کا انکار نہیں، لیکن جو اسے اٹھا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ مشرک ہے. اللہ اکبر. امن جعل الارض قرارا. زمین ہلتی ہے نا، کہتے ہیں زلزلہ آ گیا. سائنسدان اپنی توجیہ کرتے ہیں، مادہ تھا، لاوا تھا، کہکشاں تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، بہت کچھ. لیکن امن جعل الارض قرارا والسماء وجعل خلالها انہارا. یہ زمین ہم نے بنا دی، اس میں تمہیں سکونت عطا کرنی. نہیں ہلتی، نہیں ہلتی یہ. اب گڑھے کھودتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، حادثات ہوتے رہے، جہاز گرتے، آندھی آتی، طوفان چلتے، سیلاب آئے، زمین نہیں ہلی. جب آسمان سے اشارہ ہو گیا پھر اللہ کی قسم کہتی ہے بندہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 7 منزلہ بلڈنگ کی 5 منزلہ اس کی زمین میں دس گئی. امن جعل الارض قرارا. کون ہے جس نے اسے تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے؟ اور کون ہے وجعل خلالها انہارا. اس پر سکون زمین میں نہریں چلانے والا کون ہے؟ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، چوٹیاں، پہاڑ، چلنے والی نہریں، موجزن دریا، یہ سب کچھ، اور اس کے باوجود امیدیں غیروں سے. اس لیے کہ اللہ جلال والاکرام پہ بد اعتمادی. ایمان کیا ہے؟ میں پچھلے دنوں یہ عرض کر چکا ہوں، ایمان کیا ہے؟ اپنے رب پہ کامل اعتماد ہے. کبھی زندگی میں کسی مسئلے میں اس میں بد اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کرنا. جو زمین بنا سکتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس پوری زمین کے مقابلے میں تیری حیثیت کیا ہے؟ اس ایک ٹکڑے زمین پہ مسجد کی چاہتے والی کے اندر سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں. اتنی وسیع و عریض زمین بنانے والا، کیا ایک تو معمولی سا 5 فٹ کی ثابت رکھنے والا وہ تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ تو اپنے مسائل کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے اور تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کوئی اتنا وسیع و عریض نظام بنانے والا میری ضروریات کی تدبیر سے قاصر ہے. اور میرے بھائی، تو نے اللہ جلال والاکرام پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا. اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. تو نے اسے اٹھا کے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، میرے خطاب کو پکڑا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وہ کہتے ہیں میں تو سنتا ہوں، میں تو سنتا ہوں. جب تو ماں کے رحم میں تھا تجھے
کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ اللہ جلال والاکرام اس بندے سے سوال کریں گے جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا، مشرکوں میں، کافروں میں جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ سوال ہوگا لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، اگر ساری زمین اور اس کے خزانے تیرے ہاتھ میں دے دیے گئے، کیا تو آج اس عذاب سے بچنے کے لیے انہیں صدقہ کرے گا؟ فیقول نعم، اللہ دے ساری دنیا اور اس کے خزانے دے، میں سارے تیرے نام پہ دیتا ہوں، اس سے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے بندے تو بڑا بھولا ہے، میں نے بڑا چھوٹا سا تجھ سے سوال کیا تھا، اور تو اس وقت وَأَنْتَ فِي صُلَبِ ابْنِ آدم، تو ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی تیری تخلیق کا پروسیس تیری ماں کے رحم میں شروع نہیں ہوا تھا، میں نے تب تجھ سے پالا لیا تھا، اور تو نے الستو بربکم قالوا بلا، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، اللہ میں مانوں گا اسے، وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اگر یہ ایک جرم تو آج نہ کر کے آیا ہوتا تو یہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھاتا۔ ہمارے ہاں بڑا معمولی خیال کیا جاتا ہے، تقدیس کے نام پہ، عظمت کے نام پہ، بہت سو کی علو مرتبت کے نام پہ۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی رکھی تو آنے والے خطبات میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ عظمتیں اور ہیں، انہیں اللہ جلال والاکرام کے اختیارات میں شریک کر دینا یہ اور چیز ہے۔ تیری اوقات یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو وہاں سے اپنے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، اللہ جلال والاکرام تو وہاں تیری ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ اب جس نے اتنا وسیع اور یہ نظام بنایا ہے وہ ایک تیری ضرورت کی تکمیل سے قاصر ہے، تو اپنے معاملات کے لیے غیروں کی طرف تکے کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ولا ينبئکم مثل خبیر۔ تیرا بادشاہ، تیری زمین نیاز جس کے سامنے جھکنی چاہیے، تیرا دستہ سوال جس کے سامنے پھیلنا چاہیے، تو کشکولے گلائی کھا کے جس کے در کے فقیر بن کے بھکاری بن کے جس کے سامنے تجھے سر مسجود ہونا چاہیے، وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند جس کے نظام قدرت کے تابع ہیں، جس کے تابع ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، اللہ کی قسم بڑے سبق ہیں۔ اتنا بڑا سورج جو ساری زمین کو روشن کر دے، وہ تو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ اتنا وسیع و عریض چاند کہ زمانے میں خوبصورتی کے لیے اس سے بہتر تمثیل اور کوئی نہیں، وہ تو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو اسے چیلنج کر بیٹھا۔ اللہ سمجھاتا ہے اپنے بندے کو، کل یجری لاجل مسمى، وہ رب اتنا طاقتور ہے جو اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے چاند کو ایک طے شدہ نظام کے تحت چلاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کبھی دن کے 12 بجے رات آ گئی ہو، بادل آ جائیں، اندھیرے چھا جائیں، روشنی دور ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن 12 بجے دن ہی ہوتا ہے، دن کے 12 بجے بھی رات اتنا مربوط
نظام ہے اس کا، اتنی شاندار ترتیب ہے اس کی، اور وہ اتنا بڑا طاقت رکھنے والا ہے کہ نہ جانے کتنے عرصے سے یہ نظام چل رہا ہے، آج تک کبھی کوئی اس میں فالٹ آیا؟ تیرا مسئلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ سورج سے بڑا؟ تیرا مسئلہ چاند سے بڑا؟ اس نے تو سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تیری کیا اوقات ہے؟ والذین تدعون من دونہ، فرق ہے، تقابل ہو رہا ہے۔ وہ جسے چھوڑا ہے، جس سے دور بھاگتے ہو، جس پہ بدعمادی کے مظاہرے کرتے ہو، وہ اتنا طاقتور ہے کہ سورج اور چاند اس کے قبضے میں، اور اسے چھوڑ کے جن کے پیچھے بھاگتے ہو، لا یملکون من قطمیر، ایک تنکا بنانے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ ایک ہی آیت میں جسے چھوڑا ہے وہ سورج اور چاند بنانے والا، انہیں چلانے والا، اور اسے جس کے پیچھے بھاگتے ہو اسے چھوڑ کے وہ ایک تنکے کی طاقت میں رہتا ہے۔ ان تدعوه لا يسمعوا دعاء، اولا تو وہ سنتے نہیں، اولا تو وہ سنتے نہیں، اس قابل ہے ہی نہیں کہ سن سکے، اور اگر ہوتے ہیں نا پیر صاحب کی خدمت میں براہ راست آ کے بندہ اپنی درخواست پیش کر دے تو وہ تو سن لیتا ہے۔ ان تدعوه لا يسمعوا دعاءكم، اولا تو سنتے نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر سن لے تو کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، کہتے کھانا بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑی ضرورت واش روم ہے۔ واللہ ہے بڑی کمال بات ہے، کہتے کھانا 10 گھنٹے بھی نہ ملے نا تو چلے بندہ تنگ ہوگا، چلنے سے قاصر ہوگا، لیکن لیٹ جائے گا، بیٹھ جائے گا، جسم کمزور ہو گیا، چل سکتا ہے کام۔ لیکن اگر واش روم 10 منٹ کے لیے بھی دروازہ نہ کھلے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھے؟ یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈاکٹر جب خود چاہے قبض کے مریض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ پیر فقیر، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روائی کرنے والے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، پتے کی بات یاد رکھو، دوسرے کا مسئلہ وہ حل کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی بیماری اور کوئی مسئلہ دیکھا نہ ہو۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ جسے دھوپ لگتی ہے وہ سائے کی تلاش میں ہے، جسے سردی لگتی ہے وہ دھوپ کی تلاش میں ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ دوا کی تلاش میں ہے، جسے گرم کپڑے چاہیے، سردیوں میں گرمی چاہیے، گرمیوں میں سردی چاہیے، یہ تو خود بیچارہ مسائل سے گرا ہوا ہے کہ میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتا۔ سمپل سا اصول ہے۔ پیر صاحب نہیں کہتے چلو جی آج منجی تو پیٹ ہونے، کس لیے؟ اسے دھوپ چاہیے، یہ بیچارہ خود مسئلے کا شکار ہے، یہ سردی کا شکار ہے، اسے دھوپ چاہیے۔ کہتا تیرا مسئلہ میں حل کروں گا، کالا بکرا تو مجھے دے۔ اس کا معنی مسئلہ اس کا بھی کوئی پھنسا ہوا ہے جو کالے بکرے سے نکلے گا، اور جس کا اپنا مسئلہ تیرے بکرے سے نکلے گا وہ تیرا مسئلہ کیا نکلے گا؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ۔ اور در در کی خاک چھاننے کی گئے ایک رب کے دروازے کے فقیر بن جاؤ، اللہ ساری دنیا سے غنی کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
سمجھتا ہے کسی کے لڑ لگ گیا کتاب و ہوں، سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ تو نے اپنے رب پہ بدعتمادی کی اور غیر کو اللہ کے اختیارات میں شریک بنا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو نے اتنا بڑا جرم کیا جیسے تجھے بے دست و پا کر کے آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، پرندے تجھے اچک لیں، تجھے اپنے نیتوں میں منتقل کر لیں، ہوائیں تجھے دھکیل کے بے آب و گیا وادیوں میں لے جائیں۔ فی مکان صحیح، یہ ایک جرم اللہ پہ بدعتمادی اور غیر اللہ کو اللہ کے اختیارات میں شریک بنانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے آسمان سے تجھے پھینک دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ اللہ، اور میرے بھائیوں، ایمان، اپنے رب پہ ایمان رکھو، اور ایمان کا معنی کیا؟ اعتماد رکھو۔ وہ چھوڑے گا نہیں، وہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھیار و مددگار نہیں رہنے دے گا، نہ تجھے رہنے دیا، نہ تجھے رہنے دے گا، نہ تجھ سے پہلوں کو رہنے دے گا۔ وہی رہے جنہوں نے اس پہ اعتماد نہیں کیا۔ واللہ ہے کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یوسف علیہ السلام جیل میں، بڑا سنتے ہیں ہم یوسف زلیخا کا قصہ، مولوی نگاہ پڑھاتے ہیں یا اللہ انہاں دے وچ یوسف تے زلیخا والی محبت پیدا کر دے۔ اللہ، سورہ یوسف توحید کا بہت بڑا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، وہ آئے خواب کی تعبیر پوچھنے والے ہیں، اب ہمیں بڑے نیک لگتے ہیں، یہ خواب آئے، لمبی داستان ہے، پرندے آئے اور روٹیاں اچھے لے کے جو بھی معاملہ کہتی تھے لوگ، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ کہتے اچھا وہ تو بتاؤں گا، ایک سوال کا جواب دو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، در در کی خان چھاننا بہتر ہے یا ایک ہی زبردست کافی ہے؟ اور پھر اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کا اعلان کیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، نہیں مانتا میں تمہارے عقیدے کو، انی ترکت ملت، میں نے چھوڑ دیا ہے، اعلان برات کرتا ہوں اس دین اور عقیدے سے، لا یؤمنون باللہ، جو تمہارے بادشاہ کا ہے، جو تمہارے پولیٹکس کا ہے، تمہارے سیاستدانوں کا، خاندان کے بڑیوں کا ہے، چونکہ تم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیرا عقیدہ کیا ہے قید میں، سمجھیے گا ذرا، اور اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں اپنے رب کی قدرتوں پہ۔ یوسف کون ہے؟ نبی، ہونے والے نبی ہے نا، اور باپ کون ہے؟ نبی، دادا کون ہے اور پردادا کون ہے؟ ابراہیم۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا روئے زمین میں انسانوں میں سب سے افضل کون ہے خاندان کے اعتبار سے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق بھی نبی ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی ہے۔ اور اللہ کی قسم رب کے نظام اپنے ہیں، کنویں میں اور کنویں سے نکال کے مصر کے بازاروں میں جن سے بازار کی طرح بکتا ہے نبی۔ ایمان والو، ایمان امتحان مانگتا ہے، عقیدہ امتحان مانگتا ہے۔ چشمے کائنات نے یہ نظارہ دیکھا نہیں ہوگا، ابراہیم کے پوتے کا بیٹا، یعقوب کا پوتا، اسحاق کا لخت جگر، ہاں اسحاق کا پوتا، یعقوب کا لخت
لوگ روپے کے عوض درہم و دینار کے عوض یوسف کی قیمتیں لگا رہے ہیں. اور یوسف جیل میں کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں کافروں والے عقیدے پہ نہیں ہوں جن کا اللہ پہ میں قید میں ہوں. جانتا ہوں کہ کوئی میرا وکیل صفائی نہیں ہے, کوئی اس طرح سادہ ہے کرنے والا میرے لیے نہیں ہے, کسی عدالت میں میری سنوائی نہیں ہوتی. سارا سال قید میں رہے لیکن اس کے باوجود عقیدہ کیا ہے؟ اور کافروں میں تمہارے عقیدے میں نہیں ہوں, میں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے عقیدے پہ ہوں. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ الہ واحدہ. یہ جبین نیاز اس کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے ما کان لنا ان نشرک باللہ شیء. ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے کبھی جا کے جھکے؟ ذالک من فضل اللہ علینا. اللہ کی قسم ابراہیم یعقوب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لوگوں یہ قید کے ساتھیوں کو کہتے ہیں تم مشرک ہو, غیر کی پرستش کرنے والے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے والے. ہم توحید والے ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. مولوی صاحب جیل میں اور کہتا ہم اللہ کے فضل میں نہیں سمجھے بات. تو جیل میں ہے, تو کہتا اللہ کے فضل میں. ہاں ذالک من فضل اللہ علینا. توحید سے بڑھ کے اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی. اللہ رب العالمین والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری نیت یہ ہے, معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کی توفیق کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو, اس کی جزیات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ نے توفیق دی. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں شرک کی کون کون سی صورتیں موجود ہیں, تو میری گزارش یہ ہوگی احباب سے ذرا وقت پہ تشریف لے آیا کریں اور تشریف پوری مسجد میں لے آیا کریں. وہ باہر ٹوٹیوں پہ نہ بیٹھ جایا کریں. دھوپ کے چکر میں 10 منٹ 15 منٹ دھوپ ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے سارا اپنا وہ مزہ خراب کر لیتے. اندر تشریف لے آیا کریں اور ذرا جلدی آیا کریں. وآخر دعوانا